السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ڈے 27 او لیول کریش کورس اسلامیات پیپر 2 اور آج سے پلرز آف اسلام جو ہے ان کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہم سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں وہ ہے ڈکلیریشن آف فیتھ، یعنی کہ اس کے اندر آپ کا پارٹ آ جائے گا شہادہ. اور انٹروڈکٹری پیراگراف کی بات کریں تو اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے شہادہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. بیسیکلی دیر آر ٹو پارٹس آف شہادہ. دا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ توحید ہے، جب آپ کہتے ہو کہ آئی بیئر ٹو وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، سو دس پارٹ از کالڈ توحید. اور سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں رسالہ کی بات کی جاتی ہے. اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آئی بیئر ٹو وٹنس دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از لاسٹ میسنجر آف اللہ. سو یہ دو اس کے بیسک پارٹس ہوتے ہیں. اور شہادہ جو ہے اس کو پریمبل آف فیتھ کہتے ہیں، یعنی یہاں سے فاؤنڈیشن ہے، اس سے آگے جو باقی چیزیں ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے بالکل سٹارٹ میں آپ نے انٹروڈکشن میں بتانا ہے، اور ساتھ اس میں ایک ریفرنس یوز کریں گے جیسے کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو حضرت عمر کی ایک حدیث ہے جو ہم نے آرٹیکلز آف فیتھ میں بھی یوز کی تھی، اب اس کو پلر آف اسلام میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ وہ ایک ہیومن فارم میں آتے ہیں اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کوسچن پوچھتے ہیں، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اسلام. تو اس کے رسپانس میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام بیسیکلی کیا ہے، ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، پھر آفر پریئر کی، فاسٹنگ، پے زکوٰۃ اینڈ پرفارم پلگرمیج. تو اب اگر اس میں سے کوئی بھی پلر آف اسلام آتا ہے تو یہ والی حدیث جو ہے یہ آپ سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو آپ فرسٹ پیراگراف جو ہے اس کے اندر آپ یہ انٹروڈکشن دیں گے، اور اس کے بعد پیرا نمبر 2 جو آئے گا اس میں آپ نے آگے اس توحید کو، یعنی کہ جو فرسٹ پارٹ آف ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، اس کو آگے ایکسپلین کر دینا ہے. تو اس کی 3 مین ٹائپس ہیں، جیسے ہم نے وننس کے اندر پڑھا تو اس کے اکارڈنگ آپ چلیں گے. جیسے کہ آپ پہلے ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی لارڈ شپ کے اندر وننس ہے، یہ ہم نے آرٹیکل آف فیتھ میں بھی پڑھا، اس کو یہاں پہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے. یہاں آپ اس کو ریفرنس کے لیے آیت الکرسی کا یوز کر سکتے ہیں، یا اس سے ریلیونٹ کچھ اور جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے تو وہ ریفرنس آپ یہاں پہ یوز کریں گے. پیرا نمبر 3 جو ہے یہ آپ نے دے دینا ہے فردر ٹائپس آف توحید جو ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن میں آ سکتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ایٹریبیوٹس میں اللہ یونیک ہے. اینڈ دین نمبر 3 پہ جو ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے کہ اللہ کو اکیلے کو ورشپ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ 3 جو اس کی ٹائپس ہیں، یہ پہلے 3 پیراگراف جو ہیں وہ کور کرے گا. انٹروڈکشن فرسٹ پیراگراف ہو جائے گا، سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف جو ہے اس کے اندر ہم ادر ٹائپس آف توحید جو ہے ان کو ایکسپلین کر دیں گے. اب آ جاتے ہیں جی پیرا نمبر 4 کی طرف. تو پیرا نمبر 4 میں جو ہے اس میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے لیے رسول اللہ کی کریکٹرسٹکس آ جائیں گی. جیسے کہ ایک تو وسیل آف پروفٹ میں سورہ الاحزاب جو ہے اس کی ورس ہم لکھ سکتے ہیں. خود ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جی آئی ایم دا لاسٹ میسنجر آف اللہ اینڈ دیر از نو پروفٹ آفٹر می. تو سورہ احزاب ہے، دین یہ والا ورس ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیل آف پروفٹ ہے اس کی کچھ یونیک کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ جو میسنجر ہیں یہ انٹائر یونیورس کے لیے ہیں. پھر آپ کو جو بک ملی ہے یہ فائنل بک ہے، اس کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی ہوئی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے یہ آپ کے اس پیراگراف میں آئے گی. تو اس طرح سے یہ 4 پیراگراف جو یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کی امپورٹنس بھی ڈسکرائب کرنی ہے کہ یہ کس طرح سے یہ جو ڈکلیریشن آف فیتھ ہے اس کی انسان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے. یہ نارملی بی پارٹ میں وہ پوچھ لیتا ہے، اگر نہ پوچھے تو پھر آپ اے پارٹ میں اس کو جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آج کا پہلا کویسچن تھا. اور سیکنڈ کویسچن ریکمینڈ کروں گا آج کے دن کے لیے، وہ فاسٹنگ ہے. تو فاسٹنگ کے لیے جو ہے آپ سب سے پہلا جو کویسچن ہے، پہلے تو اس کے دیکھتے ہیں کہ کویسچن کس طرح سے آتے ہیں. فاسٹنگ کے لیے 2 طرح سے کویسچن پوچھ سکتا ہے. ایک امپورٹنس آف فاسٹنگ ہے، وہ انڈیویجول لائف میں آ سکتی ہے، کمیونل لائف میں آ سکتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کا پروسیس میتھڈ وہ ایگزامینر پوچھے گا کہ ایکسپلین کریں کہ فاسٹنگ کو کیسے آبزرو کیا جاتا ہے. تو ہم اس کا پہلا پیراگراف دیکھیں گے انٹروڈکشن. اگر یہ دونوں طرف سے آ جائے، لائک امپورٹنس آ جائے یا اس کو آبزرو کرنے پہ آ جائے، تو دونوں کا پیراگراف فرسٹ جو ہے انٹروڈکشن سیم ہوگا. پہلے لٹرل میننگ آئے گی، ٹو ایبسٹین ہوتا ہے یعنی روک کے رکھنا اپنے آپ کو. اور شریعہ میننگ میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایبسٹین فرام آل ایٹیبل، ڈرنکیبل یا امورل ایکٹیویٹیز فرام ڈان ٹو ڈسک. تو یہ ایکسپلین کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آگے فردر ایکسپلین کر دینا ہوتا ہے کہ فاسٹنگ بیسیکلی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ کے اندر جو ہے اس کے آرڈرز ہے. یہ پریویس نیشن پہ بھی کمپلسری تھا. پھر سورہ بقرہ کی ورس آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پریویس نیشن پہ بھی پرسکرائب تھا، اور مسلمانوں پہ بھی اس کو فرض کر دیا گیا ہے. اسلامک کیلنڈر میں بات کی جائے تو یہ 9th منتھ ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا، اور یہ ایک اوبلیگیٹری ایکٹ ہے. تو انٹروڈکشن میں یہ ساری انفارمیشن اور حضرت عمر والی وہ حدیث یہ لکھنے کے بعد آپ پیرا نمبر 2 کی طرف آئیں گے. اب چونکہ یہ امپورٹنس ہے
تو آپ نے پیرا نمبر 2 انڈیویجول امپورٹنس کو دے دینا ہے، پیرا نمبر 3 کمیونل امپورٹنس کو دے دینا ہے. انڈیویجول کی بھی یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارے بینیفٹ آپ بتا دیں گے. پیرا نمبر 3 جو ہے وہ کمیونل بینیفٹ کے آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس میں کمیونل بینیفٹ بتا دینے. اور پیرا نمبر 4 جو ہے وہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ فردر انفارمیشن یعنی کہ اس میں کچھ ایگزامپشن بتا دینی ہے. اس کے علاوہ اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپ یہاں پر ایکسپلین کر دیں گے. اب اگر اس کی دوسری کیٹیگری کی بات کریں تو اس میں کویسچن ایگزامینر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں جی ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ لکھیں مسلم کیسے اس کے اوپر اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ بالکل سیم ہوگا انٹروڈکشن کا، لیکن پیرا نمبر جو 2 ہے اس میں آپ اس کی جو آبزروینس ہے وہاں پہ بتائیں گے. تو مون سائٹنگ کے بعد تراوی پریئر جو ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تراوی پریئر کے بعد آپ جو فرسٹ ارینجمنٹ اس کی کرتے ہیں وہ سحری کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. دین آپ نے پورا دن کیسے اس کو آبزرو کرنا ہے، جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی ریسیٹیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. پورا دن اس طرح سے اس کو اسپینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ پیرا نمبر 2 میں آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو ایکسپلین کر دینا ہے. پیرا نمبر 3 میں آپ کیا کریں گے؟ پیرا نمبر 3 میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کے اندر جو ہے 3 مین اس کے اشراز ہوتے ہیں جن کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فرام 1st to 10th آف رمضان جو ہے یہ فرسٹ عشرہ ہے، اس کو عشرہ رحمہ کہا جاتا ہے. اس میں اللہ کی مرسی، اللہ کی بلیسنگ شو ہوتی ہیں اور اس کی اسپیشل دعا ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ عشرہ کی بات کی جائے تو سیکنڈ عشرہ جو ہے وہ فارگیونیس کا عشرہ ہے، مغفرہ کا عشرہ ہے. یہ 11th آف رمضان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 20th آف رمضان جو ہے وہ سیکنڈ عشرہ ہے. تو اس کی بھی اسپیشل دعا ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس مانگی جاتی ہے. تھرڈ عشرہ کی بات کریں تو تھرڈ عشرہ جو ہے یہ عذاب النار کا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کیپ اس اوے فرام دا ہیل فائر. تو یہ نمبر 3 ہے، اس میں بھی دعا مانگی جاتی ہے. تو 3 میں یہ بتانا ہے. پیرا نمبر 4 میں آپ نے اس کے اندر اگین وہ ایگزیمپشن بتا دینی ہے، اس کا کفارہ بتانا ہے، اس کا فدیہ بتانا ہے. پھر نائٹ آف پاور لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کا سیکلوڈ ہونا، اعتکاف جو مسلمان کرتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی اس کی امپورٹنس جو ہے. اگر تو بی پارٹ میں نہیں آئی تو پھر تو لازمی ڈسکرائب کرنا. سورہ قدر جو ہے اس کو ریفرنس اس کا آپ نے بتا دینا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باتیں بتانی ہے ساری کی ساری. اور اس طرح پھر آپ نے اس کے بارے میں کچھ ریفرنس دیکھنے ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی شیل کمپنسیٹڈ. اور پھر بخاری شریف کی جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لازمی ایکسپلین کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو گیٹس والی اگزامپل ہے یہ لازمی دینا. پھر باب الریان ایک اسپیشل گیٹ ہے جس میں روزہ دار جو ہوں گے ان کو انٹر کیا جائے گا. تو یہ آپ کا جو کویسچن ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں آج ہم نے کیا کیا؟ شہادہ کو ڈسکس کیا اور ساتھ میں فاسٹنگ کو ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نیکسٹ پلر آف اسلام یعنی کہ پریئر جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ دین لاسٹ پہ ہم نے حج جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے.